السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج کا یہ ویلاگ ایک خصوصی ملاقات کے حوالے سے ہے۔ آج سے چند دن پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا ایک ادارے سے ملاقات کے حوالے سے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ویسی ہی ایک اور ملاقات تھی، لیکن اس مرتبہ یہ ملاقات لاہور میں تھی۔ جس شخصیت سے وہ ملاقات ہوئی تھی وہی شخصیت اس مرتبہ لاہور میں تھی۔ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، میرے خیال میں ڈیکوڈ آپ خود ہی کر لیں، اور میرے خیال میں آپ کے لیے ڈیکوڈ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس ادارے سے جو گفتگو ہوئی ہے یا اس شخصیت سے جو گفتگو ہوئی ہے اس سے موجودہ جو منظرنامہ ہے ملک کا، سیاسی منظرنامہ ہو، سیکیورٹی کے معاملات ہوں یا دیگر ایشوز ہوں، اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس سے آپ خود اسیس کیجئے گا۔ میں صرف آپ کو ایک قسم کا رپورٹ کروں گا، میں نے جو سنا، میں نے جو سوال کیے یا کسی اور نے جو سوال کیے، اس کے بعد جو بھی آپ نتیجہ عکس کرنا چاہیں گے یہ میں آپ کے اوپر رکھوں گا۔ لیکن میں تھوڑا سا اپنا انالیسس شاید اس کے اندر شامل کر لوں، لیکن کوشش کروں گا کہ ویسے ہی رپورٹ کروں۔ ظاہری بات ہے وہاں پہ کوئی ہمارے پاس کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اس کی نہیں تھی، جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کاغذوں کے اوپر ہی لکھا جا رہا تھا، تو کاغذوں کے اوپر جو کچھ لکھا گیا وہ ویسے ہی میں آپ کو جو ہے رپورٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ نشست بھی جو ہے اس کے اندر بہت سے صحافی وہاں پہ موجود تھے میرے علاوہ، اور کافی بڑی نشست تھی یہ، اور جو نام وہاں پہ موجود تھے میں ان کے نام آپ کے سامنے لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے وہاں پہ کون تھا۔ وہاں پہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان کے صاحبزادے وہاں پہ موجود تھے، نصر اللہ ملک صاحب تھے، اجمل جامی صاحب، منیف فاروق صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، افتخار احمد صاحب، رضوان رضی صاحب، مزمل سہروردی صاحب، عمران یعقوب صاحب، سید مزمل صاحب، سلمان حسن صاحب، سلمان غنی صاحب، عمران شفقت صاحب، گوہر بٹ صاحب، پی جے میر صاحب، عمر دراز گوندل صاحب، چودھری غلام حسین صاحب، امداد سمرو صاحب، مبشر لقمان صاحب، عاصم نصیر صاحب، ارشاد عارف صاحب، حسن نثار صاحب، اکبر باجوہ صاحب، سلیم بخاری صاحب، اسار رانا صاحب اور کامران شاہد صاحب جو اینکر پرسن ہیں۔ تو یہ وہ نام ہیں جو مجھے مطلب ایک دم میں نے لکھ لیے۔ ہو سکتا ہے کسی کا نام اگر مجھ سے مس ہو گیا تو معذرت، لیکن ڈیفینیٹلی لوگ اس سے بھی زیادہ تھے، جو میں نے یہ جو اتنی لمبی لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے، لوگ اس سے زیادہ وہاں پہ موجود تھے۔ اچھا جی، مختلف ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے، کوشش کروں گا سب کو ہی آپ کے سامنے جو ہے رپورٹ کروں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہاں پہ اس شخصیت سے مبشر لقمان صاحب نے جو ہے وہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، اور بلوچستان میں بھی جو ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو دہشت گردی کے حملے ہوئے، اسلام آباد کے اندر جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کا ہاتھ ہے، اسٹیبلش چیز ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت کے اندر جب دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا تو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ جب پاکستان کے اندر اس طرح کے بھارت کی جانب سے سپانسرڈ حملے ہوتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں انیشیٹ کرتا، پاکستان کیوں نہیں بھارت کے اوپر اٹیک کر دیتا؟ تو یہ ان کا جو ہے وہ پہلا سوال تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ مین سپانسر ہے ان دہشت گردی کے حملوں کا، لیکن اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹرز میں تو ظاہری بات ہے بھارت آتا ہے، لیکن انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، ایسے افراد ہیں، ایسی قوتیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں بھارت کی جانب سے، اور وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین کو جو ہے ایک بریڈنگ گراؤنڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹریننگ گراؤنڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے مضافات، اسلام آباد میں جو ابھی ایک بم دھماکہ ہوا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے کہ وہ جو شخص جو تھا، جو خودکش بمبار تھا، وہ تھا پاکستانی، لیکن ٹریننگ کرنے کے لیے اور سارا کچھ سیکھنے کے لیے جاتا وہ افغانستان تھا۔ تو اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا اصل بات صرف یہ ہے کہ ہم سب کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر ایک پیپر آلریڈی تیار ہے، اور وہ ہے نیشنل ایکشن پلان، 14 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان، جس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ کائنیٹک، یعنی کہ آپ نے فورس بائی فورس کس طرح اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، وہ اس کے اوپر شامل ہے، لیکن باقی جو 13 پوائنٹس ہیں وہ نان کائنیٹک اس میں آتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر گورننس کے ایشوز ہیں، اس کے اندر بیانیہ بنانے کی بات ہے، اس کے اندر میڈیا، جوڈیشری، ایگزیکٹو، فوج، پولیس، ان تمام اداروں کا دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونے جو ہے وہ اعادہ کیا گیا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی فورس ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، ضروری ہے اس کو یہ سمجھنا کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ آپ کو ان 14 نکات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جہاں تک پہلے پوائنٹ کا تعلق ہے، یعنی کہ فورس استعمال کرنے کا، تو وہ ہم آلریڈی جو ہے وہ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس سلسلے میں جو آئی بی اوز ہیں، یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، وہ تقریباً 75,000 سے زیادہ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہے وہ کیے گئے۔
اور جو تقریباً 200 آپریشنز پر ڈے کے حساب سے جو ہے وہ بنتے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات ہے اس کے اوپر تو پوری طرح عمل ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلا جو سوال تھا، اچھا ویسے اس نشست کے اندر جو ہے وہ بڑی ہاچ پاچ قسم کے کویشچن جو ہے وہ کیے جا رہے تھے، اکٹھے ہی 3 4 سوال جو ہے وہ اکٹھے آ رہے تھے. تو میں یہ بھی اب میں بھول گیا ہوں کہ کس نے کون سا سوال جو ہے وہ کیا تھا، لیکن پھر بھی کویشچن جو ہے میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے. انہوں نے اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس جنگ کو جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ پاکستان کی فوج کی جنگ ہے یا یہ پاکستان کی پولیس کی جنگ ہے یا یہ ایف سی کی جنگ ہے یا رینجرز کی جنگ ہے. نہیں، یہ پاکستان کی عوام کی جنگ ہے اور عوام کو اسے اون کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ اسے اون نہیں کرے گی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے. اس لیے یہ بات جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں یہ بات جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ثبوت مانگتے ہیں، اب یہاں سے ڈسکشن جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ سٹارٹ ہونے لگی ہے. کہتے ہیں جی جو لوگ ثبوت مانگتے ہیں دہشت گردی کے خلاف یا افغانستان کے حوالے سے، ان کا کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد ہے، چاہے وہ مانیٹری مفاد ہو، فائنینشیل مفاد ہو، مالی مفاد ہو یا پھر کوئی سیاسی مفاد ہو. تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات کرنے والی نہیں ہے کہ جی آپ ہمیں ثبوت دکھائیں. ثبوت سب کے سامنے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیا مطلب کون سے ثبوت جو ہیں وہ آلریڈی حاضر ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک سیاسی سوچ ہوتی ہے، بیانیہ ہوتا ہے، وہ جس مرضی اینگل سے جو ہے وہ اسے دیکھتا ہو، سوچتا ہو. کچھ کو جو ہے وہ فوج کے ساتھ بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، کچھ جو ہے وہ فوج کے حق میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی کا کوئی سیاسی بیانیہ ہے، کسی کا کوئی سیاسی بیانیہ ہے. لیکن سب کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بات دہشت گردی کے خلاف جنگ کیا ہے اس پہ سب کو ایک ہونا پڑے گا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ وہ جو دہشت گرد ہے جو آپ کے خلاف بیسکلی یہ دہشت گردی کر رہا ہے، اس کا ان کسی گروہ سے، کسی گروپ سے، کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو مطلب بطور قوم جو ہے ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ خارج ہیں. تو یعنی کہ وہ اسلام کے دائرہ کار سے جب خارج ہیں تو پھر ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ساری چیز کے ساتھ. تو قوم کو بھی جو ہے وہ یکجا ہونے کی ضرورت ہے. سیاست ضرور کریں، ٹکا کے کریں، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہونا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو جنگ ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کرنے کے خلاف یہ جنگ ہے، فریڈم آف موومنٹ کو ختم کرنے کے خلاف یہ جنگ ہے. اب یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا اور وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پہ یہ جو بات ہوئی کہ جناب ثبوت جو مانگتا ہے وہ بیسکلی اس کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہوتا ہے یا سیاسی بینیفٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی 24 گھنٹے پہلے جو شخص ایکچولی یہ ثبوت مانگتا تھا یعنی کہ سی ایم کے پی، تو وہ تو کور کمانڈر پشاور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز کا وہاں پہ دورہ کیا ہوا تھا. تو یہ تو وہی شخصیت ہیں. تو کیا وہ بدلے ہیں یا یہ بدلے ہیں؟ آخر بدلا کیا ہے؟ مطلب جس طرح تو مجھے اس سوال کے جواب میں اگر میں اس کا ایک سمری آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ مجھے فیل ہوا کہ کچھ نہ کچھ ضرور بدلا ہے، رنگ بدلا ہے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی بات تو یہ کہ ہم تو وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ آپ یک زبان ہو کے بات کریں. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی یک زبان ہو کے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر تو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، پھر تو کوئی ایشوز ہی نہیں ہے. تو اگر کسی نے اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لائی ہے تو سارے معاملات ہی ختم ہو گئے. اب یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات اس لیے تھی، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ رنگ بدلا ہے، وہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آج سے چند ہفتے پہلے شاید آپ نے بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی ٹی وی کے اوپر کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں سی ایم کے پی کی تصویر تک لگائی تھی اس کے اندر، اور ریزرویشنز جو تھی کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے وہ سب کے سامنے عیاں ہوئی تھی. لیکن اس مرتبہ جو میں جس شخصیت سے میں گفتگو کر رہا تھا ان کی جانب سے اتنی جو ہے وہ کڑواہٹ نہیں تھی یا سختی نہیں تھی الفاظ کے اندر، اور بلکہ اسپیس دی جا رہی تھی کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اگر موومنٹ چل رہی ہے، ایک سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف اگر یکجا ہونے میں، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے چلنے میں جو ہے وہ کامیابی مل رہی ہے تو پھر تو ایشو کوئی نہیں ہے، پھر تو معاملات ہی ختم ہو گئے. یہاں پہ پھر میں نے ایک اور بھی سوال کیا کہ مطلب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے جہاں پہ اگر اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو وہاں پہ مجھے ایک دم ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس بھی یاد آ گئی جس کے اندر عمران خان صاحب کو ذہنی مریض کہا گیا تھا اور نیشنل سیکورٹی تھریٹ کہا گیا تھا. تو میں نے کہا جی آج بھی کیا عمران خان صاحب کو جو ہے آپ کے خیال میں، اس شخصیت سے میں نے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں کیا آج بھی انہیں ایک ذہنی مریض اور نیشنل سیکورٹی تھریٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب جو تھا وہ میں بالکل کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں.
تو آج مطلب میں سوچ رہا تھا کہ شاید میرے سوال کے جواب میں انہی الفاظ کو دوبارہ بھی دہرایا جائے گا کہ جناب وہ ذہنی مریض ہیں، وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، پاکستان سے البتہ بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی سیاست جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان سے بڑھ کے ہے یا پاکستان سے بڑا اس کا نام ہے، تو یہ ناقابل برداشت بات ہے، یہ نہیں ہے۔ اب اگر دوسری سائڈ یا دوسری شخصیت یا دوسری جماعت جو ہے وہ اگر اپنی سوچ میں تبدیلی لے آئے اور ہمارا ایک آپس میں کنیکٹنگ پوائنٹ مل جائے جہاں پہ ہم مل کے چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا بری بات ہے۔ اب یہ جو دونوں سوال تھے نا، اس کے جو جوابات مجھے ملے ہیں، اس سے یہ میرا نتیجہ ہے، میں جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ میرے انالیسس وہ ہیں کہ تبدیلی ہے، رنگ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب یہ رنگ کتنی دیر تک تبدیل ہوتے ہیں، کب تک تبدیل ہوتے ہیں، یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا ہے یا نہیں چلتا، لیکن مجھے آج پہلی دفعہ رنگوں میں ایک تبدیلی نظر آئی ہے، زبان میں تبدیلی نظر آئی ہے، دیکھنے میں چیزوں کو جو ہے وہ ایک تبدیلی نظر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ایک ادارے نے کہا کہ جناب ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ تو گورننس ہے۔ آپ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ ال گورننس کی وجہ سے جو ہے وہ پنپتی ہے، اس کو موقع ملتا ہے۔ اگر آپ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے ان چیزوں کو وہاں تک نہ پہنچائیں اور وہاں تک جو ہے وہ جو ثمرات ہونے چاہیے ڈیموکریسی کے یا پارلیمانی نظام کے، اگر وہ آپ اپنی گورننس اچھی نہ کرنے سے وہاں تک نہ پہنچائیں تو اس کے بعد دہشت گردی جو ہے اس کو اور بھی زیادہ وہاں پہ سپورٹ ملتی ہے۔ تو وہاں پہ ایک صحافی نے وہاں پہ ایک سوال کیا کہ بلوچستان کے اندر جو ہے آخر وہاں پہ بھی جو ہے وہ نظام بنا ہوا ہے، وہاں پہ دہشت گردی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بلوچستان کے اندر بھی جو ہے بہت سی چینجز آ گئی ہوئی ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو ہے جو بلدیاتی نظام ہے وہ اب ڈیلیور کرنا شروع ہو گیا ہے، وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے علاقے کے اندر ان کی کیا ضروریات ہیں، چاہے اسکول بنانا ہو، ٹیوب ویل لگانا ہو یا سڑکیں بنانی ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، ان کو اس کے ثمرات وہاں تک ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ جی اگر بلوچستان میں اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں اور تو پھر آخر خیبر پختونخوا میں بھی تو دہشت گردی ہے، تو وہاں کی حکومت جو ہے وہ یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ تو وہاں پہ ایک بڑے سینئر اینکر ہیں، یہ جو ابھی میں نے لسٹ آپ کے سامنے بولی تھی اس میں سے ایک صاحب تھے، انہوں نے بڑا ایک نان سیریس قسم کا کامنٹ کیا کہ وہاں پہ ہماری حکومت نہیں ہے نا۔ اچھا، انہوں نے ہنستے ہنستے کامنٹ کیا، وہ اکثر ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ پریس کانفرنسوں کے اندر اسی طرح کا مخول وغیرہ وہ کرتے رہتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا پوری پریس کانفرنس میں اور نہ ان کی کوئی سیریسنس وہاں پہ تھی۔ مطلب یہ جملہ کہہ دینا کہ جی وہاں پہ تو ہماری حکومت نہیں ہے، میں آئی ایم سرپرائز کہ انہوں نے وائی وڈ ہی سے سچ اے تھنگ، جب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ تمام پاکستانی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، تمام سیاسی رہنما جو ہے قابل احترام ہیں، تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں اس طرح کا ریمارک پاس کرنا کہ جی وہ ہماری حکومت تو نہیں ہے نا۔ سو یہ ایک سینئر اینکر کی جانب سے ایکچولی وہاں پہ یہ ریمارک جو ہے پاس کیا گیا۔ آئی ول ناٹ گیو دا نیم کہ وہ صاحب جو ہے وہ کون تھے۔ اس کے علاوہ تو یہاں پہ اسار رانا صاحب نے بھی ایک یہاں پہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس ساری چیز کے اندر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو اب جنگ ہے اس میں سی ایم کے پی جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، مطلب وہ آپ کے ساتھ سیم پیج کے اوپر ہیں، ان کی اور آپ کی ادارے کی رائے جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے انہوں نے یہی دیا کہ جی ہمیں تو ایشو ہی صرف دہشت گردی کے حوالے سے، ہمارا تو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ باقی چیزیں ہماری ڈومین میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ اکانومی کی بات ہو جائے، الیکشنز کی بات ہو جائے، کانسٹیٹیوشنز کی بات ہو جائے، امینڈمنٹس کی بات ہو جائے، یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتی۔ ہمارا معاملہ جو ہے دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کے معاملے کے اوپر اگر آپ سیم پیج کے اوپر آتے ہیں، دہشت گردی کے معاملے کے اوپر آپ کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، تو پھر تو ایشوز کوئی نہیں ہے، مسئلے جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے ریزالو ہو جاتے ہیں۔ سو اب یہ آپ کے اوپر اسیسمنٹ ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوا وہاں سے چلی ہے یا یہاں سے چلی ہے، مجھے لگ رہا ہے دونوں سائڈ سے چلی ہے، اور دونوں سائڈ نے جو ہے ایک کامن گراؤنڈ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ڈھونڈا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال جو ہے وہ اجمل جامی صاحب نے یہاں پہ ایک سوال کیا کہ وہ سی ایم کے پی جو ہے وہ بار بار یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جی مجھے آ کے بریف کیا جائے، مجھے آ کے بریف کیا جائے، مجھے دہشت گردی کے حوالے سے بتایا جائے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا۔ تو کیا اب انہیں بریفنگ دی گئی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا، اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک تبدیلی سی ایم کے پی کی طرف سے بھی، یہ میں ویسی یہ ڈسکشن وہاں نہیں ہوئی تھی، میں ویسے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ سی ایم کے پی نے جب لاہور آئے تھے تو میرے ساتھ انٹرویو کے اندر ایکچولی ایک میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کو کور کمانڈر پشاور بلاتے ہیں تو کیا آپ ان کے پاس جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا میں کیوں جاؤں گا، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ میرے پاس آئیں۔
لیکن ایکچولی ایپیکس کمیٹی کی وہ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہوئی تھی اور اس میں سی ایم کے پی اٹھ کے خود وہاں پہ گئے تھے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے میرا وہ سوال اور ان کا وہ جواب جو ہے وہ لگا لگا کے لوگ کافی اس پہ طنز کر رہے ہیں کہ جی آپ تو یہ کہہ رہے تھے میں کبھی جاؤں گا نہیں تو آپ گئے کیوں. تو اس سے یہ آپ کی مرضی ہے, آپ اس کے اوپر بیٹھ کے ٹھٹا اڑاتے رہیں, آپ اس پہ سی ایم کے پی کا مذاق اڑاتے رہیں, لیکن میرا خیال میں جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر ادارے کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلی ہے تو وہاں سے بھی اب ٹھنڈی ہوا چلی ہے. انہوں نے بھی ان چیزوں کا جو ہے وہ احساس کیا ہے. دوسرا, اس ساری گفتگو کے اندر جو ہے وہ ایک اور سوال یہاں پہ یہ بھی کیا گیا کہ جہاں پہ اتنی چیزیں اب ریزالو ہو رہی ہیں, اچھائیوں کی طرف جا رہی ہیں, تو کیا جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا یا جو ٹویٹس ہوتی تھیں یا جس پہ اعتراض ہوتا تھا کہ جناب یہ اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ کیوں استعمال کی جا رہی ہے, تو کیا وہ ایشو بھی اب ریزالو ہو جائے گا؟ کیونکہ ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ ادھر سے بھی جو ہے وہ اتنی سخت قسم کی ٹویٹس نہیں آ رہی. اگر پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جس قسم کی لینگویج جو ہے وہ پہلے استعمال کی جاتی تھی وہ بھی اب ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو کیا یہ بھی بیسکلی ایک ایسی چیز ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہم سوشل میڈیا کو اتنا دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پہ کیا لکھا جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری ایک بریفنگ دی تھی جس کے اندر ایکچولی ٹویٹس جو ہیں ان کے اسکرین شاٹس وغیرہ وہاں پہ شیئر کیے گئے تھے کہ جناب یہ ٹویٹ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ ٹویٹ فلاں جگہ سے ری ٹویٹ ہوتی ہے, پھر انڈین اکاؤنٹس جو ہیں اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. تو مانیٹرنگ تو ساری ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن آج اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ ہم سوشل میڈیا کو جو ہے ہم اتنا دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ ہاں البتہ گڈ گورننس کے حوالے سے جہاں پہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ ادارے کی جانب سے ایک یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیے اگر کوئی صوبائی حکومت گڈ گورننس کرنا چاہے نا تو وہ کر بھی سکتی ہے. اور اس کی ایک مثال یہ دی گئی کہ بسنت کے دنوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ لاہور میں موٹر سائیکلوں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح ڈنڈے لگیں گے اور ہر بندہ جو ہے وہ ڈنڈے لگائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ حکومت نے, ایک صوبائی حکومت نے جو ہے وہ یہ کہا ہوا تھا کہ جناب ایسا کرنا ہے, یہ ضروری ہے آپ کے لیے, اور لوگوں نے اسے فالو کیا. لوگوں نے وہ ڈنڈا اپنے موٹر سائیکل کے سامنے لگایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. تو ایک ایگزامپل کے طور پہ انہوں نے بات کی. ایک اور بیچ میں ایک سوال کیا گیا کسی نے کہ جناب یہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ آپ کے خیال میں اس نے اب تک کیا کام کیا ہے, کیا اس کا کوئی رزلٹ اب تک سامنے آیا یا نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ بہتر ہے یہ سوال جو ہے منسٹری آف اکنامک افیئرس سے جو ہے وہ آپ جا کے پوچھیے کہ کیا ایس آئی ایف سی نے کچھ کیا ہے یا نہیں. اس کے بعد ایک اور سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ یہاں پہ کئی دفعہ اینکرز جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب 6 مہینے کا ٹائم ہے اور 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا, یا مطلب ایک کہتا ہے کہ جی آپ دیکھیے گا 6 مہینے کے بعد کیا ہونے والا ہے, دوسرا جو ہے اس خبر کا ڈینائل دیتا ہے. تو ادارہ اس سلسلے میں کوئی کامنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ لوگ سارے یہاں پہ جو ہے وہ سینئر صحافی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس قسم کی کوئی اڑا رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے تو کیا وہ اپنے ویوز کی خاطر یا ریٹنگز کی خاطر کر رہا ہے یا ایکچولی وہ کوئی جینون خبر ہے. تو یہیں پہ کامنٹ کرتے کرتے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس وقت تمام حکومتیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں. یعنی صوبائی حکومتوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ تمام جو چاروں حکومتیں ہیں وہ بالکل فرسٹ کلاس کام کر رہی ہیں. تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی ظاہری بات ہے میں اسی کے اندر کاؤنٹ کروں گا. ٹھنڈی ہواؤں کے حوالے سے یا بدلتے رنگ کے حوالے سے جو ہے یہ ایک اور ڈیولپمنٹ تھی جو ایک ریمارک کے اندر جو ہے مجھے فیل ہوئی. اس کے علاوہ ایک سوال میں نے اس کے بعد وہاں پہ کیا, میں نے کیونکہ بہت سی ڈسکشن سیکورٹی میٹرز کے اوپر, سیاست کے اوپر ہو رہی تھی, تو پھر میں نے وہاں پہ ایک یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ بڑی ایک سینٹرل فگر رہے ہیں آپ کے ادارے کے بیانیے کے حوالے سے کہ جناب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کو کسی صورت ان کے ماسٹر مائنڈ تک بھی پہنچا جائے گا, اور بڑا سخت موقف جو ہے وہ ادارے کا 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے رہا ہے. تو اس پہ کیا ادارے نے اب اس سے بھی موو آن کرنے کا فیصلہ کیا ہے, ان چیزوں سے آگے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس کا جو ایگزیکٹ جواب تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے وہ سارے قانونی معاملات ہیں, وہ کورٹس کی طرف ہیں, وہ کورٹس جانیں وہ کورٹس کیا فیصلے کر رہے ہیں, اس میں کچھ رائے دینے کی ایک جوڈیشل معاملہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے کوئی کامنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو جہاں تک ملٹری کورٹس کا تعلق ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ سزائیں دے چکے ہیں, اور ادارے نے کہا کہ جناب ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو پرپیٹریٹرز تھے یا پلانرز تھے ان کو کسی صورت جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن یہاں پہ بھی مجھے لگا کہ جیسے تھوڑا سا جو ہے وہ جو سختی ماضی میں سن چکا ہوں 9 مئی کے حوالے سے شاید تھوڑی سی کم تھی, آئی کوڈ بی رانگ اباؤٹ دس, لیکن اس کے اندر بھی جو ہے مجھے ایک ڈفرینس تھوڑا سا جو ہے وہ فیل ہوا. اس کے بعد ایک صحافی نے وہاں پہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے, باہر آنے دیا جاتا ہے یا باہر جانے دیا جاتا ہے, باہر آنے دیا جاتا ہے یا باہر جانے دیا جاتا ہے,
تو ادارے کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی یہ سیاسی حکومتوں کا معاملہ ہے, یہ وہ جانے انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی کامنٹ نہیں کیا گیا. سو یہ مطلب یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے وہاں پہ سنی اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بالکل کوشش کی کہ میں اس کو اسی طرح رپورٹ کر دوں. بڑی ایکسٹینسو یہ تقریباً اس کا ٹائم میں نے بلکہ لکھا ہوا تھا, یہ تقریباً کوئی 2:45 بجے یہ میٹنگ جو ہے وہ شروع ہوئی اور یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی جو ہے وہ یہ میٹنگ تھی. تو اب میں نے تو اس کو ایک قسم کا سمرائز کر کے آپ کے سامنے جو ہے میں نے پیش کیا ہے. گفتگو تو کافی لمبی تھی لیکن مجھے ایک فیل ہوا کہ جیسے ایک آپ جیسا ایک کہتے ہیں نا آپ ڈنر کرتے ہیں تو ڈنر سے پہلے ایک ایپیٹائزر ہوتا ہے یا سوپ ہوتا ہے, معاملات جو ہے نا وہ ایپیٹائزر یا سوپ کے اوپر ہیں, ابھی ڈنر تک ابھی نہیں گئے ہیں. لیکن جسے کہتے ہیں نا دروازہ کم از کم کھلا ہے, دروازے میں ایک اوپننگ ضرور آئی ہے. پہلے تو دروازے بند تھے نا, یا جس طرح وہ تھا کہ جناب کاٹا لگا دیا ہے بند ہو جائے گا, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے گی, اسے دہشت گرد تنظیم کا ڈکلیئر کر دیا جائے گا. وہ بات نہیں ہے, چیزوں میں ایک فرق آیا. اور اگر آپ ایکچولی پچھلے چند دنوں کی جو چند ڈیولپمنٹس ہیں اس کو آپ اٹھا کے دیکھیے, وزیر اعظم کا جو ہے وہ سی ایم کے پی سے ملاقات ہونا, اس کے بعد 8 فروری کو بالکل ٹھنڈا ٹھار قسم کا احتجاج ہونا, جھوٹ بولتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جناب بڑا زبردست احتجاج تھا, ٹھنڈا ٹھار قسم کا احتجاج ہونا, سی ایم کے پی کا جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی میں جا کے کور ہیڈ کوارٹرز کے اندر شرکت کرنا, یہ ساری وہ ڈیولپمنٹس ہیں. اور اس کے بعد آج اس ادارے سے ملاقات کے اندر جو ہے کوئی سخت زبان نہ سی ایم کے پی کے حوالے سے, نہ عمران خان صاحب کے حوالے سے, نہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, کسی کے حوالے سے کوئی ایسی سخت زبان جو ہے وہ نہیں استعمال کی گئی. سو آئی کین سیفلی سے دس, مجھے لگ رہا ہے آئی کوڈ بی رانگ ایز ویل, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ رنگ بدل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کامنٹ بھی وہاں پہ یہ کیا گیا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی سوچ اگر کہیں پہ پائی جاتی ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ادارے کے درمیان اور پاکستانی عوام کے درمیان جو ہے کوئی دراڑ ڈال سکتا ہے, تو کسی کا باپ بھی یہ دراڑ جو ہے وہ نہیں ڈال سکتا. میرے خیال میں جو سب سے ایک اسٹرانگ ورڈڈ سینٹنس تھا نا وہ یہ تھا کہ کسی کا باپ بھی یہ دراڑ جو ہے وہ نہیں ڈال سکتا. پاکستانی عوام اور پاکستانی افواج جو ہیں وہ بالکل ایک ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.